اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا صدق اللہ العظیم۔ چوتھا پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 22۔ فرمایا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، نہ تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جن سے نکاح کیا ہو تمہارے باپ دادا نے، من النساء عورتوں میں سے، الا ما قد سلف مگر تحقیق جو کچھ ہو چکا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی سوتیلی ماؤں سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے، تو اس بے شرمی اور بے حیائی سے منع کیا گیا کہ یہ تو بڑی بے شرمی اور بے حیائی والی بات ہے کہ جس عورت کے ساتھ تمہارے باپ نے نکاح کر لیا، یعنی تمہاری حقیقی ماں سے تو نہیں کرتے، سوتیلی ماں کہ باپ نے دوسری شادی کی ہے، پھر اس کے بعد باپ فوت ہو گیا یا باپ نے اس کو طلاق دے دی، تو اب اس کے بعد بھی اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ جو ایک دفعہ تمہارے باپ کی منکوحہ بن گئی، اس ذکر باپ کا ہے، مراد اس میں اصول ہیں، باپ دادا پردادا کوئی بھی، تو اس کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا انہ کان فاحشہ ومقتا وساء سبیلا، یہ بڑی بے حیائی والی بات ہے، اور جو سلیم الطبع لوگ ہیں، جو عقل والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی عرف کے اندر بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں کے ساتھ کون نکاح کرتا ہے، چاہے سوتیلی ہی کیوں نہ ہو، عرف کے اندر بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور شرعاً بھی شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ یہ بڑی بری بات ہے۔ وساء سبیلا، 3 لفظ بولے اللہ نے، انہ کان فاحشہ، یہ بڑی بے حیائی، ومقتا اور بڑی نفرت والی بات ہے، وساء سبیلا اور بڑا برا راستہ ہے۔ فاحشہ کا تعلق شرم و حیا یعنی بے حیائی ہے اخلاقی اعتبار سے، اور مقتا یہ نفرت والا کام ہے، وساء سبیلا اور شرعاً بھی یہ برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، اس آیت مبارکہ سے آگے محرمات ابدیہ اور محرمات نسبیہ، وہ عورتیں جن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، ان میں سے ایک تو بیان ہو گئی کہ باپ کی منکوحہ سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ آگے کچھ بیان ہو رہی ہیں جن سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دیا گیا تم پر تمہاری ماؤں کو، کہ ماں کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا، ماں چاہے سگی ہو یا سوتیلی کا ذکر پیچھے آ گیا۔ دوسرا ذکر ہے ماؤں کا، مراد اس سے ہوتے ہیں اصول، یعنی اوپر ماں کی ماں بھی، اور ماں کی ماں دادی اور نانی بھی، وہ ساری اوپر شامل ہے اس میں، کہ کسی کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ دوسرا وبناتکم، تمہاری بیٹیوں میں بھی ذکر بیٹیوں کا ہے، مراد نیچے ساری فروع، بیٹیوں کی آگے بیٹیاں یا بیٹوں کی بیٹیاں، کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ واخواتکم، اور حرام کر دی گئی تم پر تمہاری بہنیں، اس بہن میں بھی تینوں قسم کی بہنیں شامل ہیں جو پیچھے وراثت میں ذکر کیا تھا، حقیقی، اخیافی اور علاتی۔ حقیقی سگی بہن اور علاتی بہن کے باپ دونوں کا ایک ہے، ماں الگ الگ ہے، یا اخیافی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے، 3 قسم کی بہنیں ہو سکتی ہیں، تو کوئی بھی بہن کسی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، باپ کی بہنیں، اس میں بھی تینوں قسم کی بہنیں شامل ہیں، باپ کی تینوں قسم کی بہنیں، وہ حقیقی بہنیں ہوں، اخیافی ہوں یا علاتی ہوں۔ اور پھر اس میں باپ کی بہنیں، دادا کی بہنیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، یعنی اوپر تک۔ وخالاتکم، اور حرام کر دی گئی تم پر تمہاری خالائیں، ماں کی بہنیں، وہ بھی تینوں قسم کی بہنیں، ماں کی بہنیں، نانی کی بہنیں، وہ ساری یعنی اوپر تک۔ وبنات الاخی، بائی کی بیٹیاں،
بتیجیاں، اور اس میں بھی بھائی سے مراد وہ تینوں قسم کے بھائی، اور ان کی آگے بیٹیاں تینوں قسم کی ہیں۔ کسی بھی بتیجی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں، وہ بھی حرام۔ وبنات الاخت، بہن کی بیٹیاں، بانجیاں، یعنی جن کے آپ ماموں لگتے ہیں، وہ بہن آپ کی کوئی بھی ہو، حقیقی، اللاتی یا خیافی، اور اس کی آگے بیٹیاں، ان کے ساتھ بھی نکاح حرام۔ وامہات، یہاں تک جو بیان ہے وہ ہے محرمات نسبیہ، کہ نسب کی وجہ سے جو خونی رشتہ ہے تمہارا، اس رشتے کی وجہ سے یہ عورتیں جو تم پر حرام کر دی گئی کہ ان سے نکاح کرنا حرام۔ آگے فرمایا رضائی، رضاعت کی وجہ سے جو رشتے بن جائیں، کہ کسی بچے نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پی لیا تو وہ اس کی رضائی ماں بن گئی۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور حرام کر دی گئی تم پر تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ سگی ماں تو ویسے ہی اس سے نکاح کرنا حرام ہے، اگر یہ اس صورت میں ہے جب اپنی ماں کا دودھ پیا یا نہ پیا، کسی اور عورت کا دودھ پی لیا، تو وہ چاہے کوئی بھی ہو، کوئی اپنے رشتہ داروں میں سے ہو یا کسی باہر کی کوئی اور عورت ہو، اس کا جب دودھ پی لیا تو وہ اس بچے کی رضائی ماں بن گئی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، نکاح کے حوالے سے۔ یعنی ایک بچے نے جب کسی عورت کا دودھ پی لیا، اب وہ عورت اس کی رضائی ماں بن گئی ہے، اس عورت کا شوہر اس کا رضائی باپ بن گیا، تو باپ کے ساتھ، یعنی یہ اس کی بیٹی لگ گئی، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس عورت کی جو اوپر سارے نسبی رشتے بیان کیے گئے، اس باپ کی جو بہنیں ہوں گی وہ اس کی پھوپھیاں لگیں گی۔ یہ اگر بچہ ہے تو ان پھوپھیوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکے گا، یعنی اس صورت میں اس رشتے کی وجہ سے جتنے رشتے، کوئی خالہ بن جائے گی، کوئی مامی بن جائے، ماموں کے ساتھ رشتہ ہو جائے گا، یا بتیجی یا بانجے کوئی بن جائیں گے، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ سارے رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں، اوپر جو بہنوں کا ذکر تھا وہ 3 قسم کی اور بہنیں، یہاں رضائی بہن یعنی 4تھی قسم کی آ گئی، کہ رضائی بہن کے ساتھ بھی نکاح حرام ہو گیا۔ رضائی بہن کہ ایک بچے نے کسی عورت کا جب دودھ پیا تو اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی رضائی بہنیں بن گئی، یا کوئی اور بچی ہے جو اس عورت کی بھی بیٹی نہیں ہے لیکن اس نے بھی اسی عورت کا دودھ پیا، اس بچے نے بھی دودھ پیا، کسی اور بچی نے بھی اسی عورت کا دودھ پیا، اگرچہ وہ ہیں حقیقت میں اپنی اپنی ماں کی بیٹیاں، اس کی نہیں ہیں، لیکن رضائی بہن بھائی بن گئے، تو اس وجہ سے ان کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رضاعت کا جو زمانہ ہے وہ بھوک کا زمانہ، یعنی جو بچے کی رضاعت جو ثابت ہوگی، جو قرآن مجید میں 2 سال کا ذکر کیا گیا کہ بچے کو دودھ جب پلایا جائے تو 2 سال تک پلایا جائے، تو اسی 2 سال کی عمر کے اندر ایک بچے نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پیا تو رضاعت ثابت ہوگی۔ 2 سال کی عمر گزرنے کے بعد اگر کسی عورت نے کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ 2 سال کی عمر کے اندر یعنی کوئی بڑا بچہ پی لیتا ہے تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ آگے آجو جی، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی ماں یعنی ساس، وہ بھی حرام کر دی گئی کہ اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری ربیبہ اس بچی کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی عورت سے شادی کی اور وہ عورت اپنے پہلے خاوند سے اس عورت کی کوئی بچی تھی، اس عورت کی پچھلے خاوند سے کوئی بچی تھی، پچھلا خاوند فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی تھی، اب وہ عورت جب آپ کے نکاح میں آئی تو اپنی پیچھے والے خاوند کی بچی بھی ساتھ لے کر آئی، تو یہ جو بچی ہے اس کو کہتے ہیں ربیبہ،
یہ اب چونکہ آپ کے پاس آ گئی، آپ کی پرورش میں ہے، اس میں یہاں اللہ رب العزت نے ایک شرط لگا دی کہ اس ربیبہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے آپ، لیکن ایک شرط ہے کہ اگر تم نے جس عورت سے نکاح کیا ہے اس سے تم نے صحبت بھی کر لی ہو، قربت اور ہم بستری بھی کر لی ہو، تو اب اس کے بعد اگر تم نے اس بیوی کو طلاق دے دی یا یہ فوت ہو گئی تو پھر بھی اس کی بچی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر صرف نکاح ہوا تھا، کسی عورت سے صرف نکاح ہوا، رخصتی کوئی نہیں ہوئی، صحبت اور قربت کوئی نہیں ہوئی، تو اس دوران جو ہے وہ عورت فوت ہو گئی یا طلاق ہو گئی، اب اگر اس کی بیٹی جو ربیبہ تھی اس کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہو تو کر سکتے۔ یہی فرمایا وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری ربیبہ، اللاتی فی حجورکم، وہ جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نساء، یہ جو قید ہے نا وہ جو تمہاری پرورش میں ہے، یہ قید اتفاقی ہے۔ قید اتفاقی کا مطلب یعنی عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ عورت پھر اپنی بچی کو ساتھ لے کر آتی ہے، اگر کوئی بچی وہ تمہاری پرورش میں نہیں آئی تو وہ پچھلے خاوند ہی کے پاس ہے، لیکن ہے اسی عورت کی بیٹی اور تم نے نکاح کر کے قربت کر لی، تو اب بھی اس بچی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، چاہے وہ پچھلے خاوند کے پاس ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ویسے اللہ نے ذکر فرمایا کہ عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ساتھ آ جاتی ہے تو وہ تمہاری پرورش میں ہوتی ہے۔ اور وہ ربیبہ عورتیں جو تمہاری پرورش میں ہوں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، اللاتی دخلتم بہن، وہ عورتیں اور بیویاں تمہاری جن کے ساتھ تم نے صحبت کر لی، دخول کر لیا۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر کوئی گناہ نہیں، تم ان کی ربیبہ یعنی ان کی بیٹیوں سے پھر نکاح کر سکتے ہو، لیکن کب ہوگا؟ جب یہ فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے، جمع پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور ایک اور محرمات میں سے ذکر فرمایا تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، یعنی نوح اور بہو، اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ یہاں قید لگائی وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے جو صلب سے، تمہارے جو حقیقی اور سگے بیٹے ہیں ان کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام۔ ہاں متبنہ بیٹا، متبنہ جس کو بیٹا بنا لیا جائے، لے پالک، کسی سے لے کر، کسی کے ہاں اولاد نہیں تھی، اس نے کسی سے لے کر کوئی اپنا کسی کا بچہ لیا اور اس کی پرورش کر لی، اب اس کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ کب؟ جب آپ کا بیٹا فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، تو اگر اس کی بیوی کے ساتھ کوئی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جبکہ کوئی اور رشتے کی وجہ سے حرام نہ ہو۔ اس رشتے کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہوگی جبکہ وہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ سگا بیٹا نہ ہو۔ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ زمانے جاہلیت میں متبنہ یعنی جس کو کوئی بندہ بیٹا بنا لیتا تھا نا، لے پالک لے کر اس کی پرورش کرتا تھا، اس کو سگے اور حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا اور اس کے ساتھ سارے معاملات بھی حقیقی بیٹے والے کیے جاتے تھے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک غلام تھے حضرت زید بن حارثہ، آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ زید بن حارثہ کا نام زید بن محمد بن گیا، زید بن محمد کہا جانے لگ گیا۔ تو لیکن پھر آپ نے ان کی اس زید بن حارثہ کی شادی بھی کی، شادی کی تو بعد میں جب شادی کی حضرت زینب کے ساتھ ان کا آپس میں نباہ نہ ہو سکا تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ اب جب طلاق، رشتہ بھی خود نبی علیہ السلام نے حضرت زید کے لیے مانگا تھا اور جن کے گھر سے رشتہ مانگا تھا انہوں نے پہلے پریشانی کا بھی اظہار کیا کہ ہم جو ہیں وہ یہ اپنی بیٹی کسی غلام کو دے دیں کہ جو پہلے غلام تھا اس کو پھر آپ نے آزاد کیا ہے، لیکن چونکہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس لیے انہوں نے نکاح کر دیا۔ تو اب بعد میں جب طلاق دے دی حضرت زید نے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ اب آپ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس میں ان کے گھر والوں کو بھی تسلی ہو جائے گی، وہ پہلے ہی پریشان تھے کہ ہم نے ایک غلام کو اپنی بیٹی دی ہوئی ہے، اب اگر طلاق دے کر اس کو گھر بھیج دیں گے وہ اور پریشان ہو جائیں گے کہ پہلے ہی غلام کو دی تھی اب اور طلاق ہوگی، اب تو ہماری بیٹی سے کوئی نکاح ہی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لی۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت زینب سے نکاح کروا دیا تو لوگوں میں تو شور مچ گیا، دیکھو جی یہ ادھر کہتا ہے میں نبی ہوں اور اس نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیے، اپنی بہو اور نوح سے نکاح کر لیے۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا
وہ آیت نازل فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے، یعنی حقیقی باپ تو آپ کے کسی کے ہے ہی نہیں، آپ کے جو حقیقی بیٹے تھے وہ تو سارے بچپن میں فوت ہو گئے، کسی کا نکاح ہی نہیں ہوا۔ تو زید ابن حارثہ جو ہے وہ نبی پاک کے حقیقی بیٹے کوئی نہیں، متبنہ ہے، تو اس لیے جب حقیقی نہیں تو ان کے ساتھ باقی احکام میں بھی حقیقی بیٹے والا حکم نہیں ہوگا۔ پھر آیت بھی نازل ہوئی کہ ان کو جو زید بن محمد کہا جا رہا ہے، آج کے بعد زید بن محمد نہیں کہا جائے گا، دوبارہ زید ابن حارثہ ہی کہا جائے۔ ادعوہم لآبائہم، بچوں کو ان کے باپوں کے نام پر پکارو۔ اس لیے آج کل یہ بھی جو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا بچہ لے کر پرورش کرتا ہے تو ولدیت بدل نہیں سکتا، ولدیت بدلنے کی اجازت نہیں ہے، ولدیت اسی کی رہے گی۔ سارے جو معاملات ہیں حتیٰ کہ وراثت والے احکام بھی وہ اس کے وہی ہیں، حقیقی جو باپ ہے، سگا باپ، اسی سے اس کو وراثت ملے گی۔ جس نے اس کو پالا ہے وہ اپنی وراثت میں سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا شرعاً، ہاں زندگی میں وہ اپنا ٹھیک ہے، اپنا ان پر جو خرچ کرتا ہے تحفے تحائف کی شکل میں وہ خرچ کرے گا، اس کے مرنے کے بعد جو اس کے حقیقی وارث ہیں ان کو ہی وراثت میں سے حصہ ملے گا، اس کو کوئی نہیں ملے گا، یہ جس کا وارث ہے اسی سے ملے گی اس کو وراثت۔ تو وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، یہ اسلاب کی لفظ اللہ نے ذکر فرما کر متبنہ اور لے پالک بیٹے کو نکال دیا کہ اس کی بیوی کے ساتھ وہ نکاح حلال ہے جب کہ وہ بچہ فوت ہو جائے یا اس نے طلاق دے دی ہو۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، ایک اور محرمات میں سے ایک اور ذکر فرمایا، یہ وقتی طور پر حرمت ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بندہ کسی یعنی دو بہنوں کو اکٹھا اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، الگ الگ اجازت ہے کہ ایک یعنی ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوا، اس کو طلاق ہوگی یا فوت ہوگی تو اب اس کی بہن کے ساتھ یعنی اپنی سالی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اپنی بیوی اور سالی دونوں کو اکٹھا ایک نکاح میں، ایک بندے کے نکاح میں ایک وقت میں رکھنے کی اجازت نہیں۔ ویسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں تھیں، لیکن اکٹھی نہیں، یکے بعد دیگرے، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پہلے ایک آپ کی حضرت عثمان کی بیوی جب فوت ہوگی تو آپ نے پھر دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کو دیتا رہتا۔ اتنے پسندیدہ داماد تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس میں پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کو اور اس کی پھوپھی کو ایک بندے کے نکاح میں جمع کرنے کی اجازت نہیں، جس طرح دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے، اس طرح ایک عورت اور اسی عورت کی کوئی پھوپھی ہو، ان دونوں کو ایک بندے کے نکاح میں جمع کرنے کی اجازت نہیں۔ اور فرمایا ایک عورت اور اس کی خالہ، ان کو بھی ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اس آیت اور اس حدیث کو دیکھ کر فقہاء نے ایک قانون نکالا، قانون یہ ہے ایسی دو عورتوں کو کوئی بندہ ایک نکاح میں اپنے نکاح میں بیک وقت جمع نہیں کر سکتا کہ جن دو عورتوں میں سے اگر ایک کو مرد فرض کیا جائے، دو عورتیں ان کا جو آپس میں رشتہ ہے، اگر ان کو ایک کو مرد تصور کیا جائے اور ان دونوں کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو تو ان کو ایک مرد کے نکاح میں بیک وقت جمع نہیں کر سکتے۔ مثلا دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے، اب دو بہنوں کو میں سے ایک کو اگر مرد تصور کرے تو یہ کیا بن گئی؟ بھائی بہن، تو بھائی بہن کا نکاح جائز نہیں۔ اسی طرح ایک عورت ہے اور اس کی ایک پھوپھی ہے، اب اگر پھوپھی اور ایک جو عورت ہے ان میں سے اگر ایک کو مرد یعنی عورت کو مرد جو بچی ہے اس کو مرد تصور کیا جائے اور دوسری پھوپھی، تو جس طرح ایک مرد کا اپنی پھوپھی سے نکاح کرنا حرام ہے تو اس طرح یہ دو عورتیں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک عورت اور دوسری طرف اس کی خالہ، تو جس طرح اس عورت بچی کو اگر مرد تصور کریں اور دوسری عورت اس کی خالہ لگ رہی ہے تو خالہ کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو یہ قانون ہو گیا کہ ایسی دو عورتیں اگر ان میں سے ایک کو مرد تصور کریں تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو تو ایسی دو عورتوں کو کسی بھی مرد کے نکاح میں بیک وقت جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک فوت ہو جائے یا ایک کو طلاق ہو جائے تو پھر دوسری سے نکاح ہو سکتا ہے۔
وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور حرام کر دیا گیا تم پر یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، مگر جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ دو بہنوں کو اکٹھا ایک نکاح میں کرتے تھے، فرمایا نہیں اب اس کی اجازت نہیں ہے، پہلے جو حکم جب تک نہیں تھا تب تک اگر کسی نے کیا تو اس کا کوئی گناہ نہیں، لیکن حکم آنے کے بعد اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے تو وہ فوراً بدلے تو پھر جو ہے وہ پچھلا جو گناہ ہو چکا ہے وہ اللہ معاف فرما دیں گے، کیونکہ ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اگر کسی نے کفر کی حالت میں اس طرح کیا یا اسلام کے حکم آنے سے پہلے اس طرح کیا تو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ ہے بخشنے والا رحم فرمانے والا، تو اس لیے کہ جو پہلے ہو چکا ہے اس پر معافی مانگ لی جائے تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اگلی آیت میں بھی اسی محرمات میں سے ایک اور کا ذکر کیا گیا، والمحصنات من النساء، ایک اور محرمات میں سے، لیکن یہ ابدی حرام نہیں ہے، وقتی طور پر، مثلا شادی شدہ عورتیں، شوہر والی عورتیں، وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی، یعنی میری بیوی آپ پر، آپ کی بیوی مجھ پر، جب تک میری بیوی ہے اس وقت تک اس کا نکاح کسی اور سے نہیں ہو سکتا، ہاں اگر یعنی طلاق ہو جائے یا میں فوت ہو جاؤں تو پھر ٹھیک ہے، اس کے بعد اجازت ہے۔ تو یہ والمحصنات شوہر والی عورتیں، کیونکہ ایک عورت جب شوہر والی ہے اس کا نکاح آلریڈی پہلے سے موجود ہے تو اب وہ باقیوں کے لیے، سب کے لیے حرام ہے جب تک وہ ایک مرد کے نکاح میں ہے، تو یہ وہ مراد ہے والمحصنات، تو یہ ابدی حرام نہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں، وقتی طور پر حرام ہے کہ جب تک اس کا نکاح موجود ہے، خاوند موجود ہے، وہ نکاح میں ہے تو وہ باقیوں کے لیے حرام ہے۔ والمحصنات من النساء، اور شوہر والی عورتیں، عورتوں میں سے شوہر والی جو عورتیں ہیں یعنی نکاح والی عورتیں وہ بھی حرام کر دی گئیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی باندیاں، لونڈیاں، کہ لونڈیاں اور باندیاں جو کافروں کی عورتیں ہیں، جہاد ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، عورتیں ان کی جو جہاد کرنے آئی تھیں ان کو قید کر لیا گیا، لونڈیاں اور باندی بنا لیا، لیکن وہ عورتیں کافروں کی ہیں اور وہ بھی ہیں شوہروں والی شادی شدہ عورتیں ہیں، لیکن وہ تمہارے لیے حلال ہو جائیں گی کیونکہ وہ اب باندی اور لونڈی بن چکی ہیں، وہ مسلمانوں کی قید میں آنے کی وجہ سے ان کا جو کافر شوہروں سے نکاح تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب مسلمان مجاہدین جو امیر المجاہدین ہوں گے، جو تقسیم کریں گے ان لونڈیوں کو، جس کے حصے میں وہ لونڈی اور باندی آئے گی وہ اس کے ساتھ نکاح بھی کر سکتا ہے، نکاح نہ بھی کرے ویسے جو لونڈی اور باندی ہو تو اس کے ساتھ ویسے بھی نکاح والی قربت کی اجازت تھی تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس میں باقی شرط یہ ہے کہ وہ پہلے خاوند سے حاملہ نہ ہو، پہلے سے پریگننٹ نہ ہو، حاملہ نہ ہو، تو پھر جو ہے وہ دوسرے بعد والے مسلمانوں کو اجازت ہے کہ اس سے وہ وطی کریں اور ہم بستری اور قربت کر سکتے ہیں۔ اگر پہلے سے حاملہ ہے تو پھر وضع حمل کا انتظار کیا جائے گا، جب وہ بچہ جان لے گی تو پھر، کیونکہ جب حاملہ ہو تو اس کے ساتھ تو وطی کرنے کی اور صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی باندیاں۔ یہ چونکہ اسلام کا جو مزاج تھا ابتدا سے ہی غلاموں اور باندیوں کے حوالے سے، وہ غالباً یہی معلوم ہوتا تھا کہ آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائیں، اسی لیے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندیوں اور غلاموں کے حوالے سے بار بار ترغیب دی کہ ان کو آزاد کرو، غلامی میں نہ رہنے دو، ان کو آزاد بناؤ، کیونکہ اصل میں تو سارے انسان آزاد ہیں، سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن یہ چلو کسی وجہ سے آپ کی غلامی میں آ گئے ہیں تو یہ مسلمان ہو جائیں، مومن بن جائیں اور ان کو آزاد کرو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کئی کفاروں میں، کوئی قسم کا کفارہ یا کوئی اور کفارہ، زہار کا کفارہ، کوئی روزہ توڑ لیا اس کے کفارے میں حکم کیا غلام آزاد کرو، تاکہ جتنے زیادہ آزاد ہو جائیں وہ بہتر ہے، اور جو غلام رہیں ان کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی کہ جو تم خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ، یعنی ان کو یہ نہ ہو کہ بھئی ہم تو غلام ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے کوئی نہیں، ہمارے ساتھ تو بڑا برا سلوک ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم اور ترغیب دی تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو آزاد کیا جائے اور آزادی کی طرف آئیں۔ اسی لیے آہستہ آہستہ یہ بالکل اب ختم ہو گیا، اب یہ جو ہے نا کوئی نہیں ہے،
نہ کوئی باندی اور نہ غلام ہے۔ باقی آج کل اگر کوئی کسی علاقہ غیر سے کوئی کسی کو عورت کو کوئی خرید کر لے آئے تو وہ باندی کے حکم میں نہیں ہے، وہ خریدنا بیچنا بالکل جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ کتاب اللہ علیکم، فرمایا یہ جو محرمات بیان کی گئی ہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ نے یہ بیان فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا مقرر کردہ اور فیصلہ اور حکم ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان کے علاوہ تمہارے لیے باقی ساری عورتیں حلال ہیں، جس سے چاہو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اس میں جہاں نکاح والی حرمت ہے یعنی جس سے نکاح حرام ہے نا، اس کو کہتے ہیں محرم، کہ یہ ہماری محرم ہے، اور محرم سے پردہ نہیں ہوتا۔ جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہوتا ہے، سوائے ایک، یہ والمحصنات من النساء، جو کسی کی بیوی ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اس سے پردہ بھی ہے، وہ غیر کی جو بیوی ہے اس میں جو خاص طور پہ محرمات ابدیہ ہیں تو ان کے ساتھ پردے والا وہی معاملہ ہے جو عام یعنی بہن بھائیوں کے ساتھ گھر میں ہوتا ہے کہ چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، ہاتھ اور پاؤں جو ہے بس یہ عورت وہ کھلا رکھ سکتی ہے، باقی جسم تو عورت کا ویسے ہی سارا ستر ہے اور پردہ ہے نا، لیکن چہرے کا حکم خاص طور پہ جب باہر نکلے گی تو باقی غیر مردوں سے اس کو چہرے کا پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور باقی اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے بدلے یعنی حق مہر کے ذریعے کسی بھی عورت کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، محسنین غیر مسافحین، لیکن کسی بھی عورت سے جو نکاح کرنا ہے وہ کوئی وقتی یا تھوڑے وقت کے لیے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا اصل نکاح کا مقصد صرف کوئی جنسی خواہش اور شہوت کو پورا کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ دونوں کی عزت کو اور عصمت کا تحفظ دینا، تحفظ کرنا، اور دوسرا نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بنانا مقصود ہے کہ انسان کی نسل بڑھے، جو اللہ رب العزت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ شہوت اور خواہش نفس وہ تو ضمنی طور پر خود بخود پوری ہو جائے گی، اصل مقصود صرف شہوت پوری کرنا نہ ہو۔ وہی فرمایا غیر محسنین، نکاح کیا جائے لیکن اس حال میں کہ وہ پاک دامن بنانے والے ہوں، عزت اور عصمت کا تحفظ کرنا مقصود ہو، غیر مصافحین، نہ کہ صرف شہوت رانی کرنا۔ فمستمتعتم به منہن، پس ان عورتوں میں سے جس سے تم فائدہ اٹھاؤ یعنی جس سے نکاح کرو، فآتوہن اجورہن فریضہ، ان کو ان کا حق مہر دو، جو بھی حق مہر مقرر کیا ہے وہ حق مہر ان کو دو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، یعنی نکاح جب ہو تو اس وقت حق مہر مقرر کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی حق مہر کا تذکرہ نہیں کرتا، حق مہر کے بغیر نکاح کرتا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن بعد میں حق مہر دینا ضروری ہے۔ ہاں وہ آپس کی رضامندی سے اگر عورت معاف کر دے، یا پہلے تھوڑا تھا مرد زیادہ دے دے اپنی مرضی سے، یا زیادہ تھا عورت تھوڑا لینے پہ راضی ہو جائے، وہ آپس کی رضامندی سے اللہ فرماتے ہیں جس پر تم راضی ہو جو ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور کوئی گناہ نہیں مقرر ہونے کے بعد تمہاری آپس کی رضامندی میں جس پر بھی راضی ہو جاؤ۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون حق مہر زیادہ کیوں لکھوا رہا ہے، شو مارنے کے لیے یا ادائیگی کرنے کے لیے، یعنی مقصد کہ بسا اوقات زیادہ لکھوا دیتے ہیں لیکن پھر ادا نہیں کرتے، تو یہ مقصد نہ ہو تھوڑا لکھوا لیں لیکن مقصد یہی ہو کہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت جاننے والے ہیں اور حکمتوں والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔